علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے، ہے نا؟ اور خوش بھی ہوں گے۔ خوش کس بات پہ کہ الحمدللہ ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ تو چلیں دعا کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں اپنی سنت بغیر وقت ضائع کیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جو پڑھنے جا رہے ہیں سنت وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بے شک ساری نعمتیں اسی کے لیے ہیں اور سارا فضل اسی کے لیے ہے، اور اچھی ثنا یعنی تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز اللہ اکبر کہنا، پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا پڑھنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں۔ کورس ہے ہمارا آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 157 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کہاں تک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون۔ جی یہیں تک 159 تک اپنی آیات کو رکھتے ہیں اور تطبیق کر لیتے ہیں۔ اب 157 سے اولئک
حمزہ کی پیش کو اب واو ہے نا آگے لمبا نہیں کرنا، کیونکہ واو یہاں پہ سائلنٹ ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھیں کوئی علامت نہیں ہے. لا کو 4 حرکت ہم لمبا کریں گے اور ایکا کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. علیہم یا لین کا قاعدہ لئی پہ ہو رہا ہے، میم پہ اظہار شفوی، صوت کو یہاں پہ پر پڑا جائے گا. صلواتم من ربہم، تو یہاں پہ واو پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف یا 2 حرکت لمبا، اور تنوین پیش ہے اور آگے میم ہے، تو یہاں پہ ادغام مال غنہ، اور نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے یا لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ، یعنی غنے کے بغیر پڑھنا. میں ربہم، یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی. واو کو ہونٹوں کی نا تمام گولائی کے ساتھ رحمہ، رحمہ، ٹھیک ہے. مہ نہیں پڑھنا یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ گولتا ہے نا اقصائے حلق سے ادا ہونے والا، یہ جب گولتا ہا میں کنورٹ ہوگا تو تب ہم پڑھیں گے. وَرَحْمَةٌ، ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ٹھیک ہے. لام کو ہلانا نہیں ہے، دو پہ مد اصلی بالواو، اور نون پہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا. ان الصفا، ٹھیک ہے. یہاں پہ غنہ نون پہ اور صوت پر پڑھا جائے گا، اور فا پہ مد اصلی بالالف. والمروۃ، را پر، وتا کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. نون یہاں پہ میاں، یہاں پہ اخفا کریں گے. شعائر اللہ، عین کا مخرج واضح کرتے ہوئے 4 حرکت لمبا. پھر آگے حمزہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے اور یہ ہے ایر اللہ، ٹھیک ہے. ای پڑھنا ہے ہم نے اس کو، ٹھیک ہے. اس کو عین نہیں بنانا. اب اللہ باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ را پیچھے ایک لیٹر ہے، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیر اصل میں ہے زیر، ٹھیک ہے. اس وقت ہم اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے. فمن حج البیت، اب یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہا موجود ہے. حجل، کیونکہ یہاں پہ جیم پہ کیا ہے؟ تشدید ہے. حجل، تو تشدید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 جیم ہو گئے نا. حجل بیتا، یہ کیا ہو گیا؟ یا لین کا قاعدہ، تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. را، ٹھیک ہے. یہاں را کو پر پڑھیں گے لیکن حرکات کو لمبا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. وی نہیں پڑھنا. را. فلا مد اصلی بالالف کا قاعدہ جناح، مد اصلی بالالف، ہا کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. علیہ جائلین کا قاعدہ، ہی کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے. این یطوفا، ٹھیک ہے. این یہاں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ. یطوفا، یطوفا اس طریقے سے نہیں، جلدی سے پڑھ دینا. پہلے یا کو تو کے ساتھ، تو کو پھر واو کے ساتھ، واو کو پھر زبر پڑھیں گے. یطوا، پھر فا بہی ما، مد اصلی بالالف کا قاعدہ. یہاں پہ نون پہ اخفا کریں گے. تطوع، ٹھیک ہے. تو پر پڑھا جائے گا اور اس کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا. خیرا، وقف بالابدال، کیونکہ تنوین زبر ہے. تنوین زبر یعنی الف مدہ ساتھ ہے، تو تنوین زبر کو یہ جو الف مدہ ساتھ ہوگا تو ہم نے اس کو ایک الف مدہ کے برابر، کیسے؟ یعنی خیرا، اسی کو وقف بالابدال کا قاعدہ کہتے ہیں، یعنی تنوین زبر کو ایک الف کے برابر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے تو. فَإِن، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ، غنہ کرنا ہے نون پہ، اس میں جلالہ پر. شاکر علیم، ٹھیک ہے. را کی تنوین پیش آ گیا ہے، حروف حلقے میں سے ہے یعنی عین، تو پھر ہم یہاں پہ تنوین کو یعنی نون کی آواز کو کلیئر کر دیں گے، اظہار کر دیں گے. شاکر علیم. ان الذین، غنہ کرتے ہوئے زی پہ مد اصلی بالیا، اور یکتمون مد اصلی بالواو. ما یہاں پہ کیا ہے؟ بہت معذرت، آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ موسم ایسا چل رہا ہے، تو ما یہ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ 4 حرکت لمبا کریں گے. انزلنا، نون پہ اخفا اور نا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ. من البیناتی، نا پہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. ایک الف 2 حرکات برابر، تی کی تا کی زیر کو ہم لمبا نہیں کریں گے. والہدا،
دال پہ کھڑا زبر ہے، میم بعدی اقلاب کا قاعدہ، چھوٹا سا میم آگے باہر ہے، ما مد اصلی بالالف بیناہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ غنہ کر کے اور ساتھ میں الف مدہ کا بھی قاعدہ ہے، ہا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، یہ حرکت ہے، للناس غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف اور سین کی زیر کو واضح کریں گے، فل کتابی چاہے پڑھ لیں چاہے وقف کر لیں، فل کتاب، اب یہاں پہ یہ با کی زیر جو ان سے اگر ہم جزم کر دیتے ہیں یعنی وقف کر دیتے ہیں تو جزم ہو جائے گا، تو پھر آٹومیٹک کیا ہوگا، یہاں پہ قلقلہ کریں گے، قلقلہ کیا آتا ہے، ہلانا، ٹھیک ہے، جنبش دینا، فل کتاب، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، فل کتاب، ٹھیک ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے ذرا آپ لوگوں کو کلیئر بتا رہی ہوتی ہوں، تو لیکن ادائیگی آپ نے خوبصورت ہی رکھنی ہے، کیسے پڑھیں گے، فل کتاب، ٹھیک ہے، اولئک، حمزہ کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، لا پہ 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے حمزہ یہاں پہ یہ آگے ای کا ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، یلعنہم اللہ، یہ ان حرکات یعنی تینوں طرف کیا ہے، پیش ہے، لمبی نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے، ان حرکات کو، لیکن اس میں جلالہ ہے نا، تو پیچھے زبر اور پیش ہو تو کیا ہے، پھر پور پڑیں گے، یلعنہم اللہ، ٹھیک ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ لاعِنُون، اب یہاں پہ یہ اس میں جلالہ نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ لام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو سا ہے یعنی سمجھے حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کبھی باریک اور کبھی موٹا، اگر تو اس میں جلالہ میں ہے لام تو پھر ہم یقیناً لام ہے موجود ہے تو پر پڑھیں گے زبر اور پیش کی صورت میں، لیکن اگر زیر ہو تو زیر کی صورت میں کیا، جیسے بسم اللہ، پھر اس میں جلالہ باریک پڑھا جائے گا، اب یہاں پہ ہم نے لام باریک پڑھنا ہے، یہ اس میں جلالہ کا لام نہیں ہے، اس کے علاوہ لام ہے، یلعنہم اللاعنون، لا پڑھنا ہے، لا نہیں پڑھنا، لاعنون، نو پہ مد اصلی بالواو اور نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ لوگ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے، لیکن پریکٹس ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک اس کی تکرار بار بار نہیں آپ سنیں گے، بار بار نہیں آپ اپنے مصحف کو سامنے رکھ کے یعنی قرآن پاک کو نہیں دیکھ کے پڑھیں گے، اول تو یہاں پہ موجود ہوتا ہے، آپ اس کو بھی ایز اٹ از کھولیں اور غور و فکر کریں، پہلے سن لیں اگر کام کے دوران اتنا ہی آپ کا، لیکن بیٹھ کے توجہ کے ساتھ سنیں اللہ کا کلام، جس طرح ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، جس طرح ہم ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، کچھ خبر نامہ سن لیتے ہیں بڑے غور کے ساتھ، ہے نا، موبائل تو سبھی کے ہاتھ میں، لیکن اس کو ہم نے سب سے اوپر رکھ کے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی کا ڈیلی آپ نے یاد کرنا ہے، سننا ہے، اور آگے بھی اپنے دوستوں، سہیلیوں، گھر والوں، رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، سینڈ کرنا ہے، پھر پوچھنا ہے ان کے بارے میں، آیا آپ نے قرآن پاک شروع کیا کہ نہیں تجوید کے ساتھ، ٹھیک، چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے، آمین۔